ایک قوم میں جب انصاف ہوتا ہے تو قوم ویسے ہی آزاد ہو جاتی ہے. قومیں ترقی تب کرتی ہیں جب وہ آگے کا سوچتی ہیں, جو مشکل فیصلے کرتی ہیں. دیامیر بھاشا ڈیم کے تعمیراتی کام کا افتتاح. ماضی میں غلط فیصلوں سے ملک میں صنعتی ترقی نہیں. وزیر اعظم عمران خان کا خطاب. قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب آگے بڑھنے کا سوچتی ہیں. ماضی میں سستی کی بجائے مہنگی بجلی بنانے کو ترجیح دی گئی. صنعتی شعبے کا نقصان ہوا. دیامیر بھاشا ڈیم سے سستی بجلی پیدا کریں گے. دیامیر بھاشا ڈیم پاکستان کی واٹر, فوڈ اور انرجی سیکیورٹی کے لیے اہم منصوبہ. 1400 ارب روپے سے زائد لاگت آئے گی. تربیلا اور غازی بروتھا سمیت دیگر پن بجلی گھروں کی سالانہ پیداوار پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. 6.4 ملین ایکڑ فٹ پانی کے ذخیرے سے 12 لاکھ ایکڑ زیر علاقہ سیراب ہوگا. 16,000 سے زائد نوکریاں پیدا ہوں گی. اسٹیل, سیمنٹ, تعمیراتی شعبوں کو فروغ حاصل ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نوشہرہ میں جلوزئی اکنامک زون کا افتتاح. 10 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار فراہم ہوگا. محمود خان کہتے ہیں خیبر پختونخوا ترقی کی راہ پر گامزن ہے. جلوزئی اکنامک زون سلسلے میں پہلا قدم ہے. انتظار کی گھڑیاں ختم. خیبر پختونخوا کا میگا پروجیکٹ پشاور BRT آخری مراحل میں. اگست میں تجرباتی بنیادوں پر افتتاح کا امکان. انتظامیہ کے مطابق پہلے ماہ میں 10,000 طلبہ کو خصوصی کارڈ جاری کیا جائے گا. 3 ماہ تک مفت سفر کر سکیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا تونسا شریف کا دورہ. ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا. اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی. عوامی سہولت کے ترقیاتی منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری. پاکستان کی تاریخ میں اتنی نااہل حکومت کبھی نہیں آئی. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں عام آدمی کو سستا پیٹرول مہیا نہ ہوا. ادویات کے حوالے سے بھی باتیں کی گئی مگر کچھ نہ ہوا. اعلان کچھ اور, کام کچھ اور ہوتا ہے. کراچی کے شہریوں کو غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا نہ مل سکا. بیشتر علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی کی بندش کا سلسلہ جاری. گلستان جوہر, پہلوان گوٹ, بھٹائی آباد, ملیر, شاہ فیصل کالونی اور اطراف کے علاقوں میں بجلی معطل. دیگر شہروں میں بھی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری پریشان. کراچی میں دودھ کی مہنگے داموں فروخت جاری. انتظامیہ کا ایکشن بے سود ثابت ہونے لگا. دکانداروں نے کارروائیاں روکنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. صارفین کی تنظیم کا شہریوں کو کل سے 20 جولائی تک دودھ نہ خریدنے کا مشورہ. صوبائی حکومتیں فائنانس کمیشن کا فوری اعلان کرنے کے اقدامات کریں. وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ. ترقیاتی فنڈز فوری طور پر ضلعی حکومتوں کو منتقل کیا جائیں. آرٹیکل 140(a) کی خلاف ورزی قابل قبول نہیں. پنجاب اور KP حکومت پر عمل درآمد کی ذمہ داری زیادہ ہے. بی بی کا ایک غیر تصدیق شدہ خفیہ تحریری بیان وصیت کے طور پر پیش کیا گیا جو قوم کو بے وقوف بنانے. انتخابات جیتنے کے لیے کافی تھا, اب وقت ہے سب پہ انکشاف کیا جائے. وفاقی وزیر علی زیدی کا بلاول زرداری وصیت دکھاؤ #کے ساتھ ٹویٹ. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے کو چیلنج کر دیا. 29 صفحات پر مشتمل درخواست سپریم کورٹ میں دائر. عید الاضحیٰ کی تیاریاں. میٹروپولیٹن کارپوریشن کا عید الاضحیٰ کے لیے اسلام آباد میں 4 مویشی منڈیاں لگانے کا فیصلہ. بھارا کہور, ترامڑی, روات اور ترنول میں منڈیاں لگائی جائیں گی. لاہور میں بھی مویشی منڈیاں لگ گئیں. ملک بھر میں عام تعطیل. سرکاری ٹرانسپورٹ بلا معاوضہ سفر کی اجازت. ترک عوام نے آج کے دن امن و استحکام جمہوری اداروں کو محفوظ بنانے کے لیے مثالی جرأت کا مظاہرہ کیا. وزیر اعظم عمران خان کا اہم پیغام. فیفا گول پروجیکٹ کا کام 11 سال گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا. منصوبے پر فیفا کے اب تک 8.5 کروڑ روپے خرچ ہو چکے. 2006 میں فیفا نے ہاکس بے زمین پر پروجیکٹ کی منظوری دی تھی. 4 سالہ منصوبے کے تعمیراتی کام کا آغاز 2009 کے آخر میں ہوا.
کرکٹ آسٹریلیا کا بگ بیش لیگ کے شیڈول کا اعلان 3 دسمبر سے 6 فروری تک کھیلا جائے گا. 60 میچز پر مشتمل ہر ٹیم میں 2 غیر ملکی کرکٹرز کو شامل کیا جائے گا. آئی سی سی کی جانب سے آسٹریلیا میں اکتوبر نومبر میں شیڈول ورلڈ T20 کے التوا کا باقاعدہ اعلان جلد متوقع ہے. اور کرکٹ بال بنانے والی مشہور آسٹریلوی کمپنی کا اسمارٹ گیند بنانے کا دعویٰ. گیند میں لگی چپ سے رفتار اور سوئنگ کا اندازہ لگایا جا سکے گا. امپائر ریویو میں مدد ملے گی اور درست فیصلہ کیا جا سکے گا. میں کہا کہ ان کی وجہ سے مجھے دوا ملی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہی ہے, یہ موجودہ وفاقی وزیر جو کہ انتہائی اہم عہدے پر براجمان ہے, یہ وہ فرماتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ باتیں کی ادویات کے حوالے سے, لیکن کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد اس حکومت نے دنیا بھر میں تیل کے نرخ کم ہوئے, راک باٹم پہ پرائسز آ گئی. اس حکومت نے بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے اور آخر میں کچھ ریٹس کم کیے تاکہ غریب عوام کو کوئی ریلیف مل سکے, قیمتیں کم ہو سکیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنی انکمپٹنٹ گورنمنٹ, اتنی نالائق گورنمنٹ کبھی بھی نہیں رہی کہ ریاست کے طے کیے ہوئے تیل کے نرخ. کراچی میں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اتنی نالائق حکومت ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اتنے برے حالات ہیں لیکن حکومت ابھی اپنے کام پر توجہ نہیں دے رہی. بہت سے مسائل ہیں جن کو ابھی حل کرنا ہے, جن کا حل ابھی تلاش کرنا ہے, لیکن ایسے ابھی کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. ترجمان سندھ حکومت اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کا استحصال کر رہی ہے اور مسلسل یہ استحصال کیا جا رہا ہے, لیکن حکومت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حکومت کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. بہت سے کام ہیں, بہت سے مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے اور کاموں کو ابھی کرنا ہے, لیکن حکومت ان کاموں, ان مسائل پر توجہ نہیں دے رہی. کراچی میں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت مسلسل عوام کا استحصال کر رہی ہے اور حکومت کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. حکومت سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. حکومت اپنے کاموں پر توجہ نہیں دے رہی. اتنے مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ہم بڑی بڑی کارروائی کریں گے. میں نے اسی کمرے میں بیٹھ کے کوئی 5 ہفتے پہلے اس شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے کچھ اقتصابات آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائے تھے, جس کے اندر لوگ تو ٹی وی پر بات کر رہے تھے نا کہ اسد عمر کا رول ہے, رزاق داؤد کا رول ہے, وفاقی حکومت کا رول ہے. میں نے اسپیسیفکلی وزیر اعظم پاکستان کے رول کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا آپ کے سامنے. وہ رول کیا تھا کہ شوگر کمیشن سندھ حکومت نہیں, پیپلز پارٹی نہیں, اپوزیشن جماعتیں نہیں, شوگر کمیشن وزیر اعظم کا اپوائنٹ کردہ شوگر کمیشن اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ چینی کے بحران کی ایک وجہ وفاقی حکومت کا چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ تھا. شوگر کمیشن کہتا ہے اپنی رپورٹ میں, کیونکہ یہ دستاویزات ہمارے پاس صوبائی حکومت کے پاس تو اویلیبل نہیں ہوتے, آپ صحافیوں کے پاس بھی اویلیبل نہیں ہوتے. شوگر کمیشن اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا. وفاقی حکومت کی سربراہی کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نیازی صاحب کرتے ہیں. وفاقی کابینہ کس کے کہنے پر شوگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ کامرس منسٹری کی درخواست پر. کامرس منسٹری کو میں نہیں کہہ رہا, دستاویزات کہہ رہے ہیں. کون ہیڈ کرتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہیڈ کرتے ہیں. یہ تمام باتیں کہیں پر بھی میری دماغی اختراع نہیں ہے, یہ وہ ہے جو کہ شواہد شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ میں جگہ جگہ اویلیبل ہے. کہیں پر بھی وزیر اعظم سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی. سندھ کے وزیر اعلیٰ کو, سندھ کی قیادت کو تو کراچی سے اسلام آباد بلا لیا جاتا ہے,
लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनसे कोई पूछगछ करने की, कोई सवाल जवाब करने की कोशिश नहीं करता। और आज 55 रोज गुजर गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई।